الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان صدائے رمضان میں حافظ ارشد محمود چشتی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں رحمتوں والی، برکتوں والی آپ سے خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کے اندر آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ ویسے تو جو بھی ٹاپک دیکھا جائے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ، فی جو معاشرہ کے ماحول اور حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ایسے پروگرامز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور آج میرے ساتھ میرے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد امجد طہری صاحب وہ تشریف فرما ہے، اور ادھر حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سارے انبیاء کی امتیں گزری، ہر امت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جو مرتبہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور امت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ پہلی نسبت مقام کی جو پہلی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس امت کی نسبت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اس وجہ سے اس امت کو مقام اور مرتبہ ملا۔ دوسرا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ اخرجت للناس، کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تمہیں خیر امت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے، رتبہ ملا ہے۔ اور یہ ہم سب کا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، جہاں تک ہماری بساط ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور جہاں برائی دیکھیں ہم لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ ہمارا ایک ایمان کی علامت بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے، یہ فریضہ بھی ہمارا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ممبر و محراب کے مالک ہیں، جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہاں ان کا فریضہ ہے وہ لوگوں کو تک پیغام نیکی کا پہنچائے، لیکن اس کے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باقی سارے لوگ جو ہے ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ فریضہ ہی نہیں ہے، بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اگر ایک چیز کا بھی تمہیں علم ہے تو وہ لوگوں تک اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دو۔ آج اسی سلسلہ کے ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں علامہ مولانا محمد امجد طہری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت صاحب آپ بتائیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ حکم ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم بہترین امت ہیں۔ کیا یہ ہے کہ بندہ خود نیکی نہ کرے، خود بھلائی نہ کرے، خود نیکی کے راستے پر نہ چلے، لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا رہے؟ اس کے بارے میں ہمیں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، جو کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو اس کو یہ جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے کہ بھائی خود تو تم عمل کرتے نہیں اور ہمیں بتاتے ہو، خود برائی سے منع ہوتے نہیں اور ہمیں کرتے ہو۔ تو یہ بات کر کے اس کی بات کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ اس کے معاملے میں کیا کہتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، نیکی کا کام کرنے کا حکم دیا ہے، نیک بات کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ خود نیکی نہ کر رہے ہو۔ یعنی اس بات کا ہمیں ارشاد نہیں فرمایا کہ بھائی پہلے تم خود کرو اس کے بعد کسی کو بتاؤ، یہ شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا، برائی سے منع کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ ہم خود برائی کر رہے ہوں۔
مثلاً ایک بندہ خود بھی برائی تو کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ سوچ کر خاموش رہے کہ میں تو خود یہ کام کرتا ہوں، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کام کو منع کرے، اس برائی کو منع کرے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بے عمل ہیں لیکن انہیں تبلیغ دین کا حق ہے، مطلب خود عمل نہیں کرتے تو اسے دین کی تبلیغ کرنے کا حق تو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں دین کی تبلیغ کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جبکہ روایات میں ایسا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اگرچہ خود نیک نہ ہو۔ بعض لوگ ان کو اس بات پر ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ سرعام مجمع میں لوگوں میں اگر کوئی ایسی کوئی بات اچھی کرتا ہے، کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو ان کو سب لوگوں کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے، بلکہ اس ارادتاً کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی زبان کو بند کیا جائے اور اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ تو یاد رکھو کہ ذلیل و رسوا کرنا اور کسی کو اس بات پہ شرمندہ کرنا اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو وہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی برائی سے منع کرتا ہے تو اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ تو جب ہمیں شریعت پاک نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا، اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ بھائی پہلے خود نیک بنو، جب تم خود نیک بن جاؤ گے تو اس کے بعد پھر نیکی کا حکم دینا، یہ شریعت پاک نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا، تو پھر خود ہم اپنے اوپر یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ پہلے ہم اس اپنے اوپر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر، مسلمان بہنوں پر ہم یہ جو ہے اس بات کا ان کو مکلف بنائیں اور پابندی لگائیں کہ بھائی پہلے خود نیک بنو اس کے بعد پھر نیکی کا حکم دینا۔ اس کا مطلب ساری عمر وہ نیک نہیں بنتا تو وہ نیکی کا حکم بھی نہ کسی کو دے، نیک بات بھی کسی کو نہیں بتا سکتا، اچھا مشورہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ خود نیک نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے سامنے کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی سے منع بھی نہیں کر سکتا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ پہلے خود نیک بنو اس کے بعد کسی کو نیکی کا حکم دو، پہلے خود برائی سے رک جاؤ اس کے بعد پھر کسی کو برائی سے منع کرو۔ جب شریعت پاک نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا تو ہمیں خود اپنے اوپر یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ہمیں تبلیغ دین کرنی چاہیے، دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کو حکم دیتا ہے، کسی دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، کسی دوسرے کو اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس ضرور پیدا ہوگا اس کی برکت سے کہ بھائی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں تو میں خود عمل کیوں نہیں کرتا، تو اس کی برکت سے وہ خود بھی نیکی کی طرف مائل ہوگا، نیک کاموں کی طرف مائل ہوگا اور برائی سے وہ منع ہوگا۔ تو اس طرح آخر میں یہ بات میں ضرور عرض کر دوں، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے، وہ خود نیکی نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں ہوتا، تو وہ اس بات پر مصر نہ ہو جائے، اس بات پر وہ پکا نہ ہو جائے کہ مجھے تو کوئی حکم نہیں کہ میں ضرور خود نیک بنوں تو پھر نیکی کی دعوت دوں، اس بات پر پکا نہ ہو جائے کہ یہ ضروری نہیں کہ میں پہلے خود برائی سے منع ہو جاؤں پھر کسی کو دعوت دوں۔ ہاں اسے یہ ضرور چاہیے کہ وہ خود بھی نیکی کی دعوت دے اور خود نیک بنے، جب برائی سے منع کرے تو خود بھی برائی سے منع ہو جائے، جب وہ خود نیک ہوگا اور خود وہ برائی سے بچنے والا ہوگا، نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا، تو پھر اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اور تاثیر پیدا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اور زیادہ اثر پیدا فرما دے گا کہ وہ جب خود عامل بن جائے گا اس کے بعد کسی کو دعوت دے گا تو اس کی دعوت پہ لوگ زیادہ اثر کریں گے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف مائل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم خود نیک بنیں تو اس کے بعد دعوت دیں، ہاں ہمیں نیک بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی برائی سے بچ جائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے، اور فی زمانہ جیسے حالات چل رہے ہیں اور جس ڈگر پر ہم چلنا ہم نے شروع کر دیا ہے
اس دور کے اندر تو نیکی کی کسی کو دعوت دینا یہ اس دور کے اندر ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں جہاد ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہم اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو جو ہے برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا. اور اس زمانے کے اندر تو آپ اگر چھوٹا سا بچہ ہے آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی 4 مرتبہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، یہ کون ہے مجھے دعوت دینے والا، کون ہے مجھے نیکی کی طرف بلانے والا. اتنی ہمارے اندر وہ چیزیں راسخ ہو چکی ہیں کہ ہمیں نیکی کی طرف آنا مشکل بن چکا ہے. حالانکہ نیکی کا راستہ آسانی کا راستہ تھا، بھلائی کا راستہ آسانی کا راستہ تھا. اس کے اندر دنیا کی میں بھی عزت ملتی ہے، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی، لیکن ادھر آنا یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ کسی کو خیر کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کی دینی معاملات کے اندر ان کی الجھنیں دور کرتے ہیں، جو ان کے لیے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. نیک لوگ موجود ہیں. اگر ساری دنیا ہی گناہ کے راستے پر چل نکلے تو ہو سکتا ہے اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے اور ہم تو سارے تباہ برباد ہو جائیں. ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جو سب کچھ سننے کے باوجود بھی لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو کیا علامہ صاحب جو لوگ نیکی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو ان کے اندر ان کی وہ ہیلپ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو جو دینی معاملات ہیں ان کی الجھنیں دور کرتے ہیں، کون کے کیا مقام اور مرتبہ ملے گا رب کی بارگاہ سے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے لوگوں کو روک رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے کیا خوشخبری سنائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رمضان المبارک کے مبارک لمحات سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار ہے اور باران رحمت کا نزول تسلسل کے ساتھ جاری ہے. ایسے عالم میں سٹی 55 چینل کی انتظامیہ اور ان کے توسط سے آپ تک یہ دین مبین کا پیغام خیر پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ناظرین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم اور برکات سے بہرہ ور فرمائے. سوال آپ نے کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جمیع انبیاء و رسل نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا. نبوت کا سلسلہ امام الانبیاء ہمارے آقا جان کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ النبی الکریم کے ذات پر مکمل ہوا. ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا گیا. آپ بھی اپنی ظاہری حیات کا عرصہ مکمل فرمانے کے بعد حریم کبریا میں حاضر ہو گئے. اب یہ جو سلسلہ تھا انبیاء کا، وہ دعوت خیر کا، وہ امت مصطفیٰ کے حوالے کر دیا گیا کہ اب مجموعی طور پر ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو سر انجام دے. حضرت درہ بنت ابی لہب فرماتی ہیں کہ میں نے جانے کائنات رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کو کہ جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے، ایسے عالم میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ اس کا سوال سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لبہائے نور سے نور پارے پھر ایسے تقسیم ہوئے
کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں رک کے میں عرض کروں کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ، یہاں نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے تو اسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، اور تلاوت قرآن ہر شخص کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے عالم میں وہ بڑا بدبخت آدمی ہے جو ان ایام میں بھی تلاوت قرآن سے محروم ہو۔ تو جم جم کے تلاوت کریں اور حضور کی اس بشارت کا مصداق بن جائیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تلاوت قرآن کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تو گویا سب سے زیادہ تقوی والا اللہ کے نزدیک پسندیدہ آدمی ہے۔ تو گویا روزے کی بنا پہ تم سب سے زیادہ تقوی والے بھی بن جاؤ گے، حصول تقوی بھی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا کہنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، یہ آدمی سب سے بہترین آدمی، سبحان اللہ، ماشاء سب اللہ۔ سے بہترین شخص ہے۔ تو ماشاءاللہ، تو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر دور کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہ آپ امت مصطفیٰ، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان الشان آپ کے سامنے رکھ کر میں چاہتا ہوں، جس کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے درجے بتائے ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے روکو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں کم از کم برا جانو۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے؟ اگر نہیں ایسا کام کر رہے تو ہمیں اپنے اس دامن کے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی گزار کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہاں کیا ہم نے جواب دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمائے، اور ہم نے یہ زندگی کیسی گزاری، یہ اس کے بارے میں بھی رب کی بارگاہ سے ہم سے پوچھا جائے گا۔ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کو پروگرام صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت کا لقب اور مقام ہمیں اس لیے ملا کہ فرمایا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر یہ نیکی کہ ہم کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتا ہے، آپ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، آپ کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اب کوئی اور نیکی کا کام ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جتنا اس نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی دعوت دینے والے کو اجر ملے گا۔ اب اس کے نیکی کے بے شمار ذرائع ہیں، کن کن ذرائع سے نیکی کا دعوت دینی چاہیے، کس طرح لوگوں کو یہ نیکی کا پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ کسی پر گراں بھی نہ گزرے اور وہ نیکی کی دعوت پر لبیک بھی کہتے ہوئے نیکی کے کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دے۔ تو علامہ صاحب، میں آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کے ذرائع کون کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی کو نیکی کی طرف بلائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ نیکی کے راستے پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور تم میں سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف تمہیں بلائے
اس سے زیادہ اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور نیک عمل کرنے والا ہو اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ تو نیکی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کے ذرائع کیا کیا ہیں، اس کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر طبقہ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ نیکی کی دعوت اپنے اپنے طریقے سے دیتا ہے اور دے سکتا ہے، اور جب وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی وہ دعوت جو ہے وہ دعوت اللہ بن جاتی ہے۔ مثلا صوفیہ کرام ہیں تو وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر وہ اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو وہ اللہ اللہ کا ذکر بتا رہے ہیں، ان کے دل کی اصلاح کر رہے ہیں، تو یہ بھی دعوت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کے روحانی جو جرائم ہیں اور روحانی جو ان کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنا یہ بھی از حد ضروری ہے۔ جیسے ہمیں جسمانی بیماری، بخار یا کوئی بھی موذی مرض خدا نخواستہ کسی کو ہو تو اس کے علاج کے لیے ہم اپنے کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم اور طبیب سے جو ہے اس کا علاج کرواتے ہیں، تو اسی طرح انسان کے اندر جو ہے وہ روحانی بیماریاں بھی ہیں، جیسے غیبت ہے، بہتان اور حسد، کینہ، عداوت، یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ تو جیسے ظاہری جسم کے لیے ڈاکٹر ہیں ایسے ہی صوفیہ کرام جو ہیں وہ ہمارے معالج ہیں ہماری روحانی بیماریوں کی۔ تو جب وہ ہماری روح کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، تو گویا وہ بھی دعوت اللہ دے رہے ہیں اور وہ بھی نیکی کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے اللہ کی طرف بلانے کا، نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے منع کرنے کا۔ اسی طرح ایک مجاہد ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، میدان جنگ میں اترتا ہے، تو وہ تلوار لے کر جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو گویا وہ بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور برائی کو ختم کر رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک مؤذن ہے، وہ اذان دے رہا ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، وہ مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتا ہے، تو گویا وہ بھی دعوت اللہ دے رہا ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی نیکی کی دعوت اس پہ عمل کرتے ہوئے مسجد میں آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو نماز میں آ جاتا ہے، نماز کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے یہ برائی سے منع کرتی ہے، بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے۔ تو گویا ایک مؤذن وسیلہ بنا، سبب بنا ہماری نیکی کی دعوت دینے کا، کہ اس نے دعوت دی، ہمیں بلایا، تو اس کے بلانے پر ہم مسجد میں حاضر ہو گئے، ہم نماز کے لیے چلے گئے، تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے منع کرنے کا۔ تو اسی طرح ہم جو ہیں وہ اگر انہی باتوں کو لیں تو صوفیہ کرام اپنی طرز پر، علماء کرام جو ہے وہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ علماء کرام دلائل سے نیکی کی طرف بلائیں۔ علماء کو یہ چاہیے، اور علماء اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہ نیکی ہے، پھر دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہ برائی ہے، اور پھر اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو علماء کی اس ذمہ داری کو، اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جب وہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو جو لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں وہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، جو ان کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وہ دلائل سے پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ برائی ہے، اگر کوئی اس سے منع نہیں ہوتا تو پھر وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو علماء کرام جو ہیں وہ دلائل سے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دلائل سے لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک، بے شمار ویسے تو ذرائع ہیں نیکی کی طرف بلانے کے، لیکن چند ایک ذرائع جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ بہترین ذرائع ہیں نیکی کی طرف بلانے کے اور برائی سے منع کرنے کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی، یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے، ہمارے اوپر فرض بھی ہے، لازم بھی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو ہمیں خود بھی اس بات کا علم ہے، ہمیں تمیز ہونی چاہیے کہ یہ برائی ہے
یہ اچھائی ہے تو اچھائی کو اپنانا چاہیے، برائی سے منع ہو جانا چاہیے۔ تو ان ذرائع سے ہم نیکی کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم برائی سے منع بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بے شمار نیکی کرنے کے طرف دعوت دینے کے ذرائع ہیں جو علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا بھی حالات چل رہے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے راستے کے اندر بے شمار رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بے شمار پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور خصوصی طور پہ اس دور کے اندر جس سے ہم گزر رہے ہیں، اب تو جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے وہ معاشرے کے اندر اس کو ایسی حقارت والی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جیسے حالات چل رہے ہیں تو جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، کیا ان کو یہ نیکی کا کام چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دینا چاہیے؟ اور جب بندہ بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دے گا تو یہ ہمارے معاشروں پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیسی ہمارے معاشروں پر وہ سستی اور کہلی اور غفلت کی چادریں اڑ جائیں گی، اور ہمارا معاشرہ کس راستے پر چل نکلے گا؟ علامہ صاحب اس کے بارے میں ناظرین کرام کو بتائیں کہ جو نیکی کے راستے پر دعوت دینا جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا برے اثرات پڑتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین کرام کو ہمارے کو بتائیں۔ میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے کہ بھی جو پہلا سوال تھا میں اس کی کچھ مزید 2-4 باتیں اس کے ساتھ ایڈ کر کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ کہ پہلا ہمارا سوال یہ تھا کہ کسی کی دینی الجھن دور کرنا اور نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کسی کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا، اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آخری لمحات ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان آخری لمحات میں بھی آپ نے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا جو فریضہ ہے یہ نہیں چھوڑا، اور اسی فریضے کو ادا کرتے کرتے اب دنیا سے چلے گئے۔ ایسے عالم میں حضرت امام مالک حضرت ربیع سے کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے مسائل بتائے جائیں، اسے اس معاملے میں اس کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتا دے تو روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے افضل یہ کام ہے کہ کسی کو نماز کے مسائل بتا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دینی الجھن کو دور کر دیا جائے، بندہ دینی معاملات میں پھنسا ہوا ہے، 100 معاملات ہیں، وہ مجھ سے مسائل نہیں آتے یا وہ نیکی کی طرف جا نہیں پا رہا، اس کئی کشمکش میں وہ پھنسا ہوا ہے، ایسی بندے کی کسی کشمکش کو دور کر دینا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 100 حج کرنے سے افضل درجات عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ کہ 100 حج کرنے سے افضل یہ چیز مقام رکھتی ہے۔ اور ابن شہاب زہری کی روایت سے امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دینی مشورہ دے دیا جائے تو فرمائے 100 غزوات میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام مالک کسی بات کو مکمل کرتے کرتے یہی آخری الفاظ آپ کے تھے، آپ نے اپنی جان اپنے مالک کے سپرد کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو بلائے، دعوت دے اور اسے نیکی کی کوئی بات بتائے، حکم کرے، اس کے لیے کیا جزا ہے، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ یہ جو سوال بھی حضرت صاحب نے کیا، اس کا وبال کیا ہے؟ اس کا وبال یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش روایت کرتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، آپ فرماتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنہلک وفینا الصالحون، میں نے عرض کہ یا رسول اللہ جب کہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں، نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ سوال کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، فرمایا بالکل، اذا کثر الخبث، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت برائی بہت زیادہ ہو جائے گی
اس وقت نیک لوگ موجود بھی ہوں گے پھر بھی تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے نیک لوگوں سے بھی کہ وہ یہ جو برائی ہے اس قدر عام ہو گئی ہے۔ صاحب میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی کے اندر ایک بہت بڑا نیک بندہ ہے، تو حکم ہوگا سب سے پہلے اس بستی پر عذاب نازل کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے خود تو وہ نیک ہے، خود تو وہ اچھا ہے، لیکن لوگوں کو وہ بلائی کی دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی، اس کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص کا اونٹ جو ہے وہ بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کیا شکایت کرتا ہے، اس کا مالک پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ شکایت کیا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جو میرا مالک ہے یہ بستی کا سردار ہے، لیکن جب عشاء کا وقت ہوتا ہے لوگ باقی نماز کچھ پڑھنے جاتے ہیں لیکن یہ خود بھی نہیں جاتا اور لوگوں کو بھی دعوت نہیں دیتا، میں اس لیے اس بستی سے بھاگ کر آ گیا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو اور میں بھی اس عذاب کے اندر جو ہے تباہ و برباد ہو جاؤں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کی دعوت سے غفلت برتا ہے پھر اللہ کا عذاب بھی ان قوموں پر آتا ہے۔ ہاں جی، ایسے ہی دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ ان قریب تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے جو بیان کیا وہ جو عابد اور صالح آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے بستی پر عذاب پر سب سے پہلے اللہ کے فرمان پہ اس کی پکڑ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اگرچہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن اس کا نیکی کا جو صلہ ہے جو فائدہ ہے وہ صرف اس کی ذات تک محدود ہے، مخلوق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ گویا معلوم ہوا کہ تمہارا اپنی ذات تک اس کو محدود رکھنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو۔ جب تک تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے تب تک تمہاری نیکی بھی برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج یہی سلسلہ چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور برائی پھیل رہی ہے، عزتوں کی چادریں تار تار ہو رہی ہیں اور بچوں کی جانیں محفوظ نہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، تو اللہ کا عذاب لامحالہ نازل ہوگا۔ میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ اس میں برائی کو برائی کہنے والے تمام لوگوں کے 10ویں حصے سے بھی کم ہوں گے، اس کے بعد یہ 10واں حصہ بھی چلا جائے گا، پھر کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہ رہے گا۔ آج وہی دور ہے کہ اب برائی کو برائی کہنے والا باقی نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ پھر دعا بھی کریں گے مگر اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، وہ معافی بھی مانگیں گے ان کی معافی قبول نہیں ہوگی، انہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ آج رمضان مبارک کی لمحات میں آؤ اس فریضے کو سر انجام دیا جائے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں آئے ہوتے ہیں، ان کے بیٹھ کے ان سے پوچھ لیا جائے، لوگ شرم کر رہے ہوتے ہیں اپنے امام سے صلاح کروانے میں، تو کوئی صاحب دانش شخص اپنے ساتھی کو پکڑ کر محبت سے اس کو اعتماد میں لے کے اس کی نماز سن لے اور اس کے وضو کا طریقہ ٹھیک کروا دے، اسے غسل کا مسائل سمجھا دے، عمومی زندگی میں حقوق العباد حقوق اللہ کے حوالے سے اس کی اصلاح کر دی جائے، تو امید ہے جب اس فریضے کو ہر شخص امت مسلمہ کا
اپنی ذمہ داری سمجھ لے گا کہ یہ صرف علماء کرام کی نہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جب سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیں گے پھر اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے حکمران بھی عطا فرما دے گا۔ پھر ہمارے چھوٹوں پہ ظلم نہیں ہوگا جو آج کل ہمارے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ان سے بدفعلی کر کے ان کی عزتیں خراب کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، پھر یہ معامل نہیں ہوں گے۔ ہمارے نیک لوگ آج دعا کرتے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشائخ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وجہ یہ کہ تبلیغ کا فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہم اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور ہمیں سب کو مل جل کر یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ معاشرے بگاڑ اور تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے آنکھیں بند کر لی، میں کہتا ہوں مجھے کیا ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ہے، میں تو سیدھے راستے پر ہوں، دوسرا کرتا ہے تو کل کرتا چلا جائے۔ لیکن دوستی کا اور محبت کا حق یہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان دوستی لگائے، جس کے ساتھ انسان محبت کرے، اس کو بھی اس جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا مقیم بنا دے۔ ہم سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام دوبارہ ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک اس صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر دور کے اندر سلسلہ جاری ہے، لیکن اس دور کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کام ایک مخصوص طبقے کا ہے، باقی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا علامہ صاحب، کہ جب وہ ہفتے والے دن اللہ نے حکم دیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو اب وہاں پر 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو لوگوں کو روکتا تھا، یا لوگوں اللہ نے جب منع فرما دیا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ ایک وہ لوگ تھے جو نہ پکڑتے تھے نہ لوگوں کو منع کرتے تھے، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو پکڑتا تھا۔ اب جو نہ پکڑتے تھے نہ لوگوں کو منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان منع کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، تمہیں کیا ہے، تم تو آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہو، وہ لوگ پکڑ رہے ہیں، جب رب کا عذاب آئے گا تو انہیں آئے گا، تمہیں نہیں آئے گا۔ لیکن جب رب کا عذاب آیا، رب کی پکڑ آئی، تو پھر وہ 2 گروہ، ایک مچھلیاں پکڑنے والا اور ایک جو نہیں پکڑتا بھی نہیں تھا لیکن لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا، وہ دونوں کے دونوں گروہ جو ہے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ صرف بچے وہ لوگ جو لوگوں کو روکتے تھے برائی سے، کہ یہ اللہ نے جب منع کر دیا ہے کہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، نہ پکڑو، لوگوں کی طعن و تشنیع بھی انہوں نے سنی، لوگوں کی باتیں بھی انہوں نے سنی، لیکن اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہمیں ہر شخص کو جتنی توفیق ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا سامعین کرام کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہو، اور ہم کیا کر رہے ہوں اس کی واضح نصیحت کر رہے ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس ٹاپک کو پر جس بات پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے تو ہم جا کر بیٹھ جائیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی سارا کچھ بتانے والے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دین کے معاملات کے اندر جہاں اتنا اجر ہے تبلیغ کرنے کا، جہاں اتنا ثواب ہے تبلیغ کرنے کا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی کی غلط رہنمائی کر دو گے، وہ تو غلط راستے پر چلے گا ہی، وہ تو تمہاری بات سن کر وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ تمہارے کھاتے کے اندر آ جائے گا۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نیکی کا جو حکم دینا یہ صرف علماء کی فریضہ ہے یا کوئی اور بھی اس کو سر انجام دے سکتا ہے؟ فی زمانہ جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسے معاملات چل رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ تبلیغ دین صرف علماء کا ہی فریضہ ہے یا سب کا ہے؟ تو اس کے ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ جو آیہ کریمہ آپ نے پڑھی ہے کنتم خیر امہ، اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ پوری امت کے لیے حکم ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ اور اس پر یہ حدیث مبارکہ بھی شاہد ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو
اس کے اندر کہیں بھی علماء کا تذکرہ نہیں ہے کہ ضرور عالم ہو اور ضرور وہ علماء کا ہی یہ فریضہ اور حق ہے کہ وہ ہی تبلیغ آگے کریں، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود بھی آگ سے بچ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، یعنی ان کو بھی نیکی کی دعوت دو، برائی سے ان کو منع کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ان کو بتاؤ۔ تو اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خالصتاً صرف مخصوص طبقہ علماء کا جو ہے یہ صرف اس کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مصطفیٰ کا فریضہ ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ اور جس طرح آپ نے یہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ اتنا کریں جتنا آپ کے پاس علم ہے۔ اگر آپ بغیر علم کے عوام میں یہ ایک بات بڑی پائی جاتی ہے کہ آج کل چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود عالم ہیں، کسی کو کوئی بات کہی جائے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ کسی عالم دین سے پوچھ لو، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے، ہمارے جیب میں موبائل ہے، ہم نیٹ سے اس کو سرچ کرتے ہیں، خود ہی دیکھتے ہیں، خود ہی پڑھ لیتے ہیں، خود ہی سن لیتے ہیں، علماء کی کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں جب ہم خود علماء کو چھوڑ کر، اہل علم کو چھوڑ کر اور اہل ذکر کو چھوڑ کر جب ہم خود مسائل کے حل میں پڑ جائیں گے، دینی مسائل کے، تو پھر زیادہ شبہ ہے کہ ہم گمراہی میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک علم ہے، وہاں تک ہمیں چاہیے کہ ہم خود تبلیغ کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، برائی سے خود بھی منع ہو جائیں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن علماء کا جو طبقہ ہے وہ اس لیے ضروری ہے، اور علماء کرام کو اس لیے کہ وہ قرآن و احادیث کو زیادہ جاننے والے ہیں، وہ فقہی مسائل کو زیادہ جاننے والے ہیں، وہ شریعت پاک کے احکامات کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے علماء کرام کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں، قرآن و احادیث کے جو احکامات ہیں ان کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم اور عوام جو ہے وہ اس پر عمل کر سکے۔ تو یہ کہنا کہ یہ تبلیغ جو ہے وہ خالصتاً صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تبلیغ دین جو ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں قرآن و احادیث کا علم جو ہے اور قرآن و احادیث کے احکامات اور مسائل کا اخذ جو ہے وہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ علماء جو ہیں وہ لوگوں تک دین کی اصل جو حقیقت ہے اور دین کا جو اصل رنگ ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے علماء کرام کا جو طبقہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود پہلے مجسمہ بنیں، وہ خود ایک نمونہ، ایک ماڈل بنیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اور لوگ دیکھ کر اس طرف راغب ہوں۔ جس طرح ہمارے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ جو غیر مسلم تھے وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے صرف دیکھنے سے۔ تو کیا تھا؟ یہ ان کا کردار تھا اور ان کی ظاہری جو ایک وضاحت تھی اور ظاہری جو ان کے اعمال تھے وہ تھے کہ جب کوئی دیکھتا تو وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو جاتا، اور جب کوئی دین اسلام کی طرف راغب ہوتا تو یہ علماء کرام کی وجہ سے ہوتا۔ اور اس پر میں آخر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ خود بھی راہ راست پہ ہوں، راہ راست پہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ علماء کرام کو فالو کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات علماء کر رہے ہیں یہ بات قرآن و احادیث میں ضرور ہوگی، اور یہی بات برحق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا راستے میں کیچڑ ہے، وہاں سے ایک بچہ گزر رہا ہے، آپ نے اس کو آواز دی، فرمایا بیٹا دھیان سے گزرنا، توجہ سے گزرنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو اس بچے نے یہ بات دہرائی اور امام صاحب کو یہ بات کہنے لگا، حضور آپ اپنی فکر کیجئے، اگر میں پھسل گیا تو کوئی بات نہیں، میں اکیلا پھسلوں گا، لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب عالم علماء جب پھسلتے ہیں تو پھر پورے قومیں جو ہیں وہ پھسل جاتی ہیں۔ تو اس پر علماء کرام کا زیادہ حق ہے
زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ قرآن و احادیث کے مطابق، احکامات کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دیں۔ باقی جو دعوت خیر ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ پوری امت مصطفیٰ کا فریضہ ہے۔ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب تبلیغ دین کریں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نیکی کی دعوت دینا علماء اور سارے معاشرے کا کام ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے ان چیزوں کا کہ ہم خود، اور جتنا یہ بھی موجود ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو ضروری مسائل ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اب معاشرے کے اندر حالت یہ ہے کہ ہمیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں آتی، لیکن ہم کسی سے پوچھنا یہ گوارا نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، ہم دنیا کے سارے سوال کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کاروبار کرنا ہم 50-100 بندوں سے اپنے مشورے کر لیتے ہیں، ہم ہر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کس طرح میرا کاروبار چلے گا، کس طرح عروج پر جائے گا، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے بڑے ناظرین اکرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ جانے گا، ہمارا کام ہے بس جی، ہم نماز پڑھنے گئے، اگر نہیں آتی تو پھر بھی اللہ ہی بہتر کرے گا۔ اللہ نے ہمیں ذرائع دیے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ساری سہولتیں بنائی ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو کبھی ناظرین اکرام نہیں ہوگا کہ ہم نے گھر کے اندر کھانا موجود نہیں ہے، گھر کے اندر راشن موجود نہیں ہے، وہ دینے والے ذات میرے رب کی ذات ہے۔ آپ گھر سے نہ نکلے مزدوری کرنے کے لیے، آپ گھر سے نہ نکلے دفتر میں جانے کے لیے اور کہیں کہ اللہ کرے گا تو ہم دفتر میں بھی پہنچ جائیں گے اور ہمارے گھر کے اندر راشن بھی آ جائے گا۔ وہ ہے ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر کسی ذریعے سے بھی گھر میں راشن پہنچا سکتی ہے، لیکن اس نے دستور بنا دیا، اس نے قاعدہ بتا دیا، اے شخص تو صبح اٹھ کر مزدوری کرے گا تو شام کو تجھے اجرت ملے گی، اے کاروبار کرنے والے تو کاروبار کرے گا تو پھر تیرے کاروبار کے اندر ترقی آئے گی، پھر تیرے پاس سرمایہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے ہوتی ہیں، اور دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ نماز یاد کریں گے تو نماز یاد ہوگی، وضو کا طریقہ کسی سے پوچھیں گے تو وضو کا طریقہ آ جائے گا، غسل نہیں کرنا آتا وہ کسی سے پوچھیں گے تو ہمیں غسل کا طریقہ آ جائے گا۔ ساری زندگی پلیتی کے اندر گزار دی، ساری زندگی گمراہی کے اندر گزار دی، ساری زندگی اللہ کی راہ میں نہ چلے، اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ ریز ہوئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بخش دے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے بتا دیا کہ نیکی کے راستے پر چلو گے، بھلائی کے راستے پر چلو گے، جب اس دنیا سے جا رہے ہوگے تو یہ صدا آ رہی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور پھر قبر کے اندر جب بندہ مومن جائے گا جس نے اپنے مالک کو راضی کیا ہے، تو پھر قبر کے اندر بھی فرشتے جو ہے اس بندے مومن کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور حکم ہوگا کہ اس میرے بندے کو اس طرح سلا دو، نم کا نومت العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اس طرح سے میرے بندے کو سلا دو۔ فرق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی ایک جیسی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نیکوکار ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے، بھلائی کے راستے پر چلنے والا ہے، اور ایک ساری زندگی گناہ کرنے والا ہے، بڑا فرق ہے۔ یہ ٹاپک نہیں، انشاءاللہ کسی دن پھر اللہ نے توفیق بخشی، موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ موضوع ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہاں میں ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے کا مسافر بنائے۔ ناظرین اکرام، میں دوبارہ آپ کو صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مجھے ایک لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک قول یاد آ رہا، تو آپ نے علامہ صاحب نے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اگر تو نیک بننا چاہتا ہے، اگر تو اچھا بننا چاہتا ہے تو ایک دو کام تجھے کرنا پڑیں گے۔ وہ کام کیا ہے کہ اگر تو کسی کے اندر بھلائی دیکھتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے، پھر اپنے اندر دیکھ وہ تو بھلائی کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اگر نہیں کر رہا تو اس کی بھلائی کو، اچھائی کو تو اپنا لے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر تو کسی کے اندر ایسی چیز دیکھتا ہے جو تجھے ناپسند ہے، پھر اپنے اندر بھی دیکھ، وہ چیز تیرے اندر تو نہیں پائی جا رہی، اگر وہ پائی جا رہی ہے تیرے اندر بھی تو اس کو کیا کر دے، نکال دے، پھر تو کیا بن جائے گا، نیک بن جائے گا، پھر تو اچھا بن جائے گا۔ یہ اور پھر بزرگان دین کا طریقہ کار جو تبلیغ کا ہے وہ بڑے نرالا انداز تھا، وہ لوگ انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔
وہ حقیقت کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کی مثال بن کر انہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جو آیا ہے صرف ان کو دیکھتا چلا گیا. اور یہاں پر وہ امام محمد کا جنازہ جب جا رہا تھا وہ اللہ نے اتنا حسن عطا کیا تھا، اور جب کافروں نے دیکھا تھا جنازہ تو پتری کتنے کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. تو کسی نے کہا تھا کہ یہ شان اگر چھوٹے محمد کی ہے تو اس بڑے محمد کی شان اور مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا. تو آج ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کے لیے خود جو ہے ماڈل بنے، لوگوں کے لیے خود نمونہ بنے، اور جو بزرگان دین کا طریقہ کار ہے تبلیغ کا اس طریقے کو ہم اپنائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیں. تو ہمارا سلسلہ جو ہے پروگرام کا میں آخر کے اندر اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر سائے سے محفوظ فرمائے. جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں. آج ہمارا رحمت کا عشرہ جو پہلا عشرہ ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس عشرے کے اندر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں رب کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، اور جو نیکیاں ہم کر سکے، اچھائی کر سکے، جو ہم قرآن کی تلاوت کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو باقی عشرے دو ہمارے پاس میں مان رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ساتھ ساتھ سٹی 55 اس کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس نیکی کے کام کا آغاز کیا ہے اور یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے تاکہ لوگوں تک، ناظرین کرام، آپ تک آواز جو ہماری پہنچ رہی ہے یہ ان کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس ٹرانسمیشن کو، ان کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکران فرمائے. علامہ صاحب آپ اس کے بارے میں فرمائے کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا، اس کے بارے میں ناظرین کرام کو آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا ہے بزرگان دین کے تبلیغی جو کوششیں ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ حق کا بول بالا کرنے میں اور حق بات کہنے میں صوفیاء کرام نے، اکابرین امت نے کبھی بھی پس و پیش کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. چاہے وقت کا کتنا بڑا حاکم ہو، کتنا بڑا کوئی جابر ظالم شخص ہو، حق بات کا موقع ہے تو اکابرین امت نے، ہمارے اسلاف نے بھرپور طریقے سے صدائے حق کو بلند کیا ہے اور ظلم کے ایوانوں میں اور کفر کے ایوانوں میں ایک لرزہ طاری کیا ہے اپنی بے باکی اور حق گوئی سے. دیکھیں مدینہ کا گورنر ہے مروان بن حکم، وہ گزر رہا ہے، چلتے چلتے اس کا گزر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بازوؤں کا کلاوہ بنائے ہوئے قبر کے اوپر وہ لپٹا ہوا ہے، لیٹا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو مروان نے اس شخص کو مخاطب کیا کہ اے شخص، تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، تو کہاں آیا ہے؟ تو وہ جو شخص تھا، وہ جو ہستی تھی، اس نے جواب دیا کہ مروان، میں کسی مٹی یا پتھر کے ڈھیر پہ نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے دربار گوہر بار میں آیا ہوں. اور پھر چہرہ اٹھا کر نظریں حاکم وقت کے ساتھ ملا کے کہا، اے حاکم مدینہ، اگر حاکم برے ہوں تو پھر رونا پڑتا ہے، رونا لوگوں کا مقدر بن جاتا ہے.
اگر حاکم اچھے ہوں، حکمران اچھے ہوں، پھر رونا نہیں پڑتا، پھر عوام مصائب کا شکار نہیں ہوا کرتی۔ آپ نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ کون ہے، گورنر ہے، حاکم وقت ہے، حاکم شہر ہے۔ آپ نے صاف لفظوں میں اس کو بتا دیا کہ اگر تیرا کردار ٹھیک ہوتا تو آج ہمیں آنسو بہانے نہ پڑتے۔ یہ عظیم ہستی، یہ عظیم شخصیت کون تھی؟ یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو لے چلوں امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تاجدار بریلی حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آپ کی پاس ایک سید زادہ تشریف لایا تو اعلیٰ حضرت سادات کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، عقیدت کا رشتہ بڑی گہرائی کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ تھا، گھرانہ سادات کے ساتھ۔ اسی لیے تو آپ نعرے لگایا کرتے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سید زادہ ان کی خدمت میں آیا، ان سے عقیدت وابستہ ہے سید زادے کی، اعلیٰ حضرت کے علمی تبحر کی بنا پر ان کا احترام اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سید زادہ آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ سید زادے کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی ہے، انہوں نے پہن رکھی ہے۔ تو اب آپ سید زادے کو یہ کہنا بھی چاہتے ہیں، اب کیسے کہیں؟ اعلیٰ حضرت کا انداز تبلیغ دیکھیں، آپ نے کیسے انداز اپنایا۔ آپ نے کہا سید زادے، اے شہزادے، اگر مہربانی فرماؤ، اور سخی گھرانے سے تعلق ہے آپ کا، مہربانی فرمائیں، آپ نے یہ جو انگوٹھی پہنی ہے اگر یہ مجھے عنایت کر دیں تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی۔ سید زادہ ویسے ہی اعلیٰ حضرت کا علمی مقام اور عشق رسالت کی بنا پہ ان کی قدر کرتا تھا، تو سید زادے نے فوری وہ انگوٹھی اتار کر سونے کی اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا کرتے ہیں، جتنا اس انگوٹھی کا وزن تھا مزید اس کے ساتھ ملا کے کچھ زیور بنا کر اس کی عورت کو بھجوا دیتے ہیں اور ساتھ شرعی مسئلہ سید زادے کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے حق گوئی۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین نے اس کو ہر موقع پہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا، چاہے سامنے کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو۔ میں بات اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور آپ کے سے اجازت ہم لیتے ہیں کہ زمانے کا منافق اعظم اور ظالم شخص حجاج بن یوسف، اس کو پتہ چلا کہ میرے علاقے میں، میری بستی میں ایک نیک صالح شخص آیا ہے، تو اس نے ان کو بلایا، ان کی آہو بھگت کی، ان کی خدمت کی اور ان سے کہا حضور حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ تو وہ صالح شخص، وہ نیک شخص، انہوں نے فرمایا کہ تو زیادہ وقت سونے میں گزارا کر۔ حجاج بن یوسف بولا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس بزرگوں نے کہا کہ تیرا سونا تو جتنا زیادہ سوئے گا اتنا مخلوق کے لیے آسانی ہوگی، تو ظالم شخص ہے، تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو لہٰذا تو جتنا وقت سو کے گزارے گا اللہ کی مخلوق اتنا وقت آسانی اور سکون کے ساتھ گزار لے گی، سکھ کا سانس لے لے گی۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، صاف کہا کہ تیرے ظلم سے اتنے وقت کے لیے اللہ کی مخلوق راحت پا جائے گی۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، ہمیں نیکی کا یہ فریضہ اسی بے باکی کے ساتھ سر انجام دینا ہے اور نیکی کی دعوت کو ہم سب نے مل کر اس کو لے کر چلنا ہے۔ آپ بھی اٹھیں اور نیکی کا پیغام لے کر چلیں، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، کو باکو نیکی کا پیغام، چھوٹا بڑا، خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان، مائیں، بہنیں، بچیاں، سارے اس پیغام کو لے کے چلیں تاکہ جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے اور نور ہر طرف پھیل جائے اور لوگ
رسالت مآب علیہ السلام کے پیغام کے سائے میں اپنی زندگییں کامیاب طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہم سب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔